السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت اور پہچان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت اور بادشاہت دونوں دی تھی اور وہ بہت ذہنی، انصاف پسند اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں کئی ایسی خوبیاں دی جو کسی اور انسان کو نہیں ملی۔ جن، انسان اور جانوروں پہ حکومت، ہواؤں پر قابو، جانوروں کی بولی سمجھنے کی طاقت، بہت گہری سمجھ اور انصاف کا سلیقہ۔ چینٹی کی کہانی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ یہاں ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ جانوروں کی زبان سمجھنے کی ان کو نعمت عطا دی گئی ہے۔ جن سے کام لینا، ان کے حکم سے جن مسجد اور بڑے بڑے محل میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے جادو کا غلط استعمال کو روکا اور لوگوں کو سچے راستے کی طرف بلایا۔ ہدہد اور حبول پکشی سبا کی مالک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد پکشی نے بتایا ایک مالک رانی سبا کی حکومت کر رہی ہے اور سورج کی پوجا کرتی ہے، تو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور رانی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے موت کا واقعہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی تو وہ اپنے تخت پہ کھڑے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، جب تک کہ ایک کیڑا ان کی لکڑی کی چھڑی کو کھا نہ گیا اور وہ گر پڑے۔ اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ طاقت اور علم کی انصاف اور آزمائش بھی آتی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جن غیب نہیں جانتے۔ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ دوستو، جب کوئی انسان آپ کو مسلسل اگنور کرتا ہے تب آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، اس سے اپنی غلطی، اپنا قصور پوچھتے ہو، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہو، لیکن پھر بھی وہ آپ کو اگنور ہی کرتا ہے۔ پھر آپ اچانک چپ چاپ ہو کر سائڈ ہو جاتے ہو، لمبی خاموشی اختیار کر لیتے ہو، گلے شکوے سب بند کر دیتے ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ پلٹ کر واپس آتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن آپ اتنے خاموش ہو چکے ہوتے ہو کہ اس کا جواب دینا نہیں چاہتے ہو، بس خاموشی سے سن لیتے ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی خاموشی جیت جاتی ہے اور وہ شخص ہار جاتا ہے۔ کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جن خواتین کے چہرے پہ چھائیاں ہو، وہ مٹی کی پیالی میں ایک چمچ ملائی اور لیمبو کے 5-6 قطرہ اور 3 باداموں کی گریاں پیس کر پیسٹ بنا لے۔ چہرے پر رات کو سونے سے پہلے لیپ کرے اور صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لے۔ آپ 30 دن ایسا کر کے دیکھیں، پھر کمنٹ اپنے آپ کیجیے گا۔
चेहरे से छाइयाँ करे दूर, आएगा निखार आपके रूप में। जिन खातून के चेहरे पे छाइयाँ हो, वो मिट्टी की प्याली में 1 चम्मच मलाई और नींबू के 5-6 कतरा और 3 बादामों की गिरियाँ पीस कर पेस्ट बना ले। चेहरे पर रात को सोने से पहले लेप करे और सुबह ठंडे पानी से मुंह धो ले। आप 30 दिन ऐसा करके देखें, फिर कमेंट अपने आप कीजिएगा। इंसान की इज्जत उसके अखलाक और किरदार से होती है, दौलत से नहीं। ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात लोग जाने, अल्लाह जानता है यही काफ़ी है। अल्लाह उन्हें भी सुकून दे जो चेहरे से मुस्कुराते हैं और अंदर से टूटे हुए हैं। अल्लाह की नज़रों में पाक रहो, दुनिया का तो नज़रिया ही नापाक है। अपने दिन की शुरुआत सदका देने से करो, इससे तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देता है। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो नापसंद करता है, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। हजारों लोगों में से उस एक शख्स को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त ना करे। जनाजा महल से निकले या झोपड़ी से एक ही कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, तो फिर घमंड और हसद कैसा। दुनिया के हर करीबी रिश्ते की औकात दिखाकर अल्लाह कहता है कि बता कौन है तेरा मेरे सिवा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा।